بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی جاتی رہی ہے اور پاکستانی میڈیا نے عافیہ صدیقی کو کیش کروا کر بے پناہ پیسہ کمایا ہے۔ اس کے باوجود اصل حقیقت کو عوام سے دور رکھا گیا، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عافیہ صدیقی کی قید کے متعلق اصل حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے کے لیے گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایک بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ دوستو، یاد رہے عافیہ صدیقی کی ذاتی زندگی بہت سادہ تھی۔ ناول، نیوز، فلمیں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور اسلام کی ترویج کا شوق تھا۔ شروع ہی سے اسلام سے محبت کرتی اور اپنے سر کو اسکارف سے ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ پچھلی 2-3 صدیوں میں ان جیسی ذہین خاتون کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ عافیہ نے اپنی باقی تعلیم وہی امریکہ میں ہی مکمل کی۔ 1992 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 امریکی کا انعام بھی جیتا۔ 1995 میں ایک سائنٹسٹ امجد محمد خان سے عافیہ کی شادی ہو گئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عافیہ کو برباد کرنے کی ابتدا اسی کے شوہر کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کا شوہر بعد میں CIA کا بہت بڑا مہرہ بن گیا اور انہی کے کہنے پر اس نے سارا کھیل کھیلا۔ دوستو، عافیہ ایک نیرو سرجن تھی۔ بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج بھی امریکہ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہ کر سکے۔ ان کی ریسرچ سے دنیا کے وہ بڑے بڑے خطرناک ہتھیار بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنی ریسرچ سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکنز کی خواہش تھی کہ عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں دے اور ہمارے لیے کام کرے۔ عافیہ صدیقی کو خدشہ تھا کہ اگر میں نے اپنا تحقیقی فارمولہ انہیں دے دیا تو یہ پہلے کی طرح اس ہتھیار کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی بنا پر عافیہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنٹسٹ کو عافیہ کی ریسرچ کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے FBI کو رپورٹ دی کہ عافیہ کے پاس ایسی ریسرچ ہے، اگر یہ پاکستان کے ہاتھ لگ گئی اور امریکہ کے خلاف استعمال ہو گئی تو امریکہ کی تباہی ہوگی۔ 2002 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی اور اس کے شوہر نے بہت سے من گڑت الزام ان پر لگائے جو مکمل جھوٹ کا پلندہ تھا۔ عافیہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتا، مگر جنرل پرویز مشرف نے 2003 میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو، 5 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عافیہ کہاں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی، اس وقت تک مشرف کی ایک غلطی کی بنا پر عافیہ اور پاکستان بہت کچھ ہو چکا تھا۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ریسرچ لینے کے لیے ان پر بہت ظلم کیے۔ انہیں جسمانی تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس دوران ان کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بگرام جیل سے چھوٹنے والے قیدیوں کا بتانا تھا کہ جیل کی ایک سیل سے ایک عورت کی چیخنے کی ایسی دردناک آوازیں آتی تھی کہ جس نے آج بھی ہمیں ذہنی دباؤ کا شکار کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے عافیہ پر کتنا ظلم کیا ہوگا۔ یہودی جو امریکہ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے ہر مخالف کو مار دیتے ہیں، مگر عافیہ کی ریسرچ اتنی پاورفل تھی کہ انہوں نے عافیہ کو مارنے والا قدم نہیں اٹھایا، صرف تشدد اور ٹارچر کرتے رہے کہ کسی طرح عافیہ وہ فارمولہ ہمیں دے دے، مگر پہاڑ کی طرح مضبوط صبر رکھنے والی اس خاتون نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ بگرام جیل میں یہودیوں نے عافیہ کے ساتھ پڑھنے والے انڈین ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بھیجا۔ وہ عافیہ سے اس ریسرچ کے بارے میں معلومات لیں۔ عافیہ کو پتا تھا اگر یہ ریسرچ میں نے انہیں دے دی تو اس کے بعد یہ مجھے مار دیں گے اور اس خطرناک فارمولے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس لیے عافیہ نے ان اسٹوڈنٹس کو بھی خالی ہاتھ واپس بھیج دیا۔ امریکی چاہتے تھے اگر عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں نہیں دیتے تو یہ کسی اور کے بھی کام نہ آ سکے، اسی لیے انہوں نے عافیہ پر اتنا ظلم اور جسمانی و ذہنی تشدد کیا کہ اب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ 2013 تک امریکہ عافیہ سے مایوس ہو چکا تھا اور امریکی صدر نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دوستو، عمران خان نے بھی الیکشن سے قبل کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو عافیہ کو پاکستان لے کر آئیں گے، اور اسی طرح عمران خان کو حکومت مل بھی گئی اور چلی بھی گئی، لیکن عافیہ صدیقی واپس پاکستان نہیں آ سکی۔
دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔